حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجر اسود کے پاس آئے، فرمانے لگے انی عالم انک حجر، میں جانتا ہوں کہ تو پتھر ہے، فإنک لا تنفع ولا تضر، حجر اسود نہ تو نفع کا مالک ہے اور نہ تو نقصان کا مالک ہے، لولا رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبلک ما قبلتک قط، اگر میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ دیکھا ہوتا تجھے بوسہ دیتے ہوئے تو میں تجھے کبھی بوسہ نہ دیتا۔ اور حجر اسود کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ جب جنت سے اللہ نے اسے نازل کیا تھا، اشد بیاض من اللبن، یہ دودھ سے بھی زیادہ سفید تھا۔ آدم کے بیٹوں کے گناہوں نے حجر اسود کو کالا کر دیا ہے۔ آپ نے فرمایا قیامت والے دن اللہ تعالیٰ حجر اسود کو 2 آنکھیں عطا کرے گا، زبان بھی عطا کرے گا، اور یہ پہچان لے گا جس نے اسے بوسہ دیا ہوا یا ہاتھ سے استلام کیا ہوا یا کسی چھڑی وغیرہ کو لگا کر اسے بوسہ دیا ہوا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حجر اسود اس کی سفارش کرے گا اور اللہ تعالیٰ حجر اسود کی سفارش کو قبول کر کے اس آدمی کو جنت میں داخل فرما دیں گے۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، کہتے اللہ کی قسم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ الہام کرتا تھا، کہتے ان کے ساتھ گویا کہ ایک فرشتہ تھا جو ان کی رہنمائی کرتا تھا کہ آپ یہ بات کہو، آپ یہ بات کرو۔ تو فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مشورہ زمین پہ دیتے، اللہ تعالیٰ آسمان سے انہی باتوں کو قرآن بنا کے نازل فرما دیتا۔ اور فرماتے ہیں کہ میں دنیا کے اندر، کہتے مجھے ایسے لگتا ہے کہ دنیا میں کوئی ایسا درخت نہیں ہوگا جو حضرت عمر کی جدائی کا غم نہ محسوس کر رہا ہو۔ فرماتے ہیں اگر مجھے پتہ چل جائے، یہ مصنف ابن ابی شیبہ میں ان کی روایت موجود ہے، کہتے اگر مجھے پتہ چل جائے دنیا کے اندر کوئی ایسا کتا موجود ہے جو حضرت عمر سے محبت کرتا ہے، تو میں عبداللہ بن مسعود اس کتے سے بھی محبت کروں گا، کیونکہ یہ حضرت عمر سے محبت کرنے والا ہے۔ اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے اگر آپ نے کبھی نیک لوگوں کا ذکر لوگوں کو سنانا ہو تو سب سے پہلے حضرت عمر کے ذکر سے آپ نے آغاز کرنا ہے۔ اور ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی فرمایا کرتی تھی اگر آپ لوگ اپنے ایمان کو تازہ کرنا چاہتے ہو تو عمر کی باتیں کیا کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان کو تازہ کر دے گا۔ عمر بن خطاب